آج کی تہلکہ خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، بڑی خبر، بیروت میں اسرائیل نے تباہی مچا دی۔ اسرائیل کے بیروت میں فضائی حملے، حزب اللہ کے سینئر کمانڈر اور آرمی چیف کو قتل کر دیا گیا۔ لبنان، اسرائیل، ایران، ترکی، روس، چین جنگ شروع ہونے کے امکانات سامنے آ گئے۔ غزہ مجاہدین 50 یہودی فوجی بھون ڈالے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اس وقت اسرائیل بے لگام گھوڑے کی طرح پچھلے ہفتے سے اب تک 4 سے 5 ملکوں پر حملہ کر چکا ہے۔ انہوں نے ایک حملہ یمن، ایک حملہ بیروت، ایک حملہ ایران جس میں اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا گیا، اور ایک حملہ فلسطین، اور ایک حملہ خان یونس، اور ایک حملہ سیریا میں کیا گیا۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر فضائی حملے میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر، آرمی چیف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق حملہ حزب اللہ کے گڑھ ضیاح کے علاقے میں سینئر حزب اللہ کمانڈر پر ہوا۔ اسرائیل کی جانب سے بیروت پر ڈرون سے 3 میزائل حملے کیے گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 6 بچوں سمیت 74 کے قریب افراد زخمی ہوئے۔ حملے کی زد میں آ کر تباہ ہونے والی عمارت کے ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری ہے۔ لبنان کے نگراں وزیر اعظم نجیب مکاتی نے کابینہ اجلاس طلب کر لیا اور حملے کو عالمی قوانین کی کھلم کھلا دہشت گردی اور خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے میں حزب اللہ کے کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو گزشتہ دنوں مجدد الشمس پر ہونے والے راکٹ حملے میں ملوث تھا۔ اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے حزب اللہ کے دوسرے اہم ترین رہنما فواد شکر کو نشانہ بنایا۔ تاہم عرب میڈیا کے مطابق بیروت پر اسرائیلی حملے میں فواد شکر محفوظ رہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق فواد شکر نے 241 امریکی میرینز کی ہلاکت میں مرکزی کردار ادا کیا، اور امریکہ نے فواد شکر کے قتل پر $50 لاکھ رقم رکھی ہوئی ہے۔ دوسری جانب لبنانی میڈیا کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیلی حملے میں اپنے کسی اہلکار کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی۔ لبنانی ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوجی فواد شکر کو نقصان پہنچانے کے ناکام رہی۔ واضح ہے کہ بیروت میں اسرائیلی کارروائی گولان کے پہاڑوں پر حملوں کے جواب میں کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ حملے میں 12 اسرائیلی شہری مارے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ سرحدی جھڑپوں کا سلسلہ جو اسرائیل اور حزب اللہ کو ایک اور جنگ کے دہانے پر لا چکا ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور ان کے وزیر دفاع کو اس حوالے سے باقاعدہ اجازت دی ہے کہ حزب اللہ کے خلاف جوابی کارروائی کب اور کیسے کرنی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ مقبوضہ گولان کی پہاڑوں پر راکٹ حملے کا ذمہ دار حزب اللہ کو قرار دیتے ہیں، جس کی وہ تردید کرتا ہے۔ اسرائیلی وزراء کا سنیچر کے حملے کے بعد پیر کو ہنگامی اجلاس ہوا۔ یہ دونوں فریقین کے درمیان کئی ماہ سے جاری جھڑپوں کے بعد سب سے جان لیوا سرحد پار حملے کا واقعہ تھا، جس نے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ چھڑنے کے حوالے سے خدشات پیدا کیے۔ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے حملے پر اسرائیل کے پاس جواب دینے کا حق ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ کوئی بھی وسیع پیمانے پر جنگ نہیں چاہتا۔ مجدد الشمس میں دراز برداری پر حملے کے بعد نیتن یاہو دورہ امریکہ چھوڑ کر اسرائیل واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، اسرائیلی ریاست پر برداشت نہیں کرے گا، ہمارا جواب سخت سے سخت ترین ہوگا۔ تاہم خبررساں ادارے AFP کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر مقامی افراد نے احتجاج کیا۔ مقامی سطح پر اس حوالے سے غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ حکام اس حملے کو روکنے میں ناکام کیسے ہوئے؟
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ متعدد الشمس میں حملے کے بعد اسرائیل اور لبنانی ہم منصب کے بیچ کئی بار بات چیت ہوئی۔ بلیو لائن پر سفارتی حل کے لیے کام ہو رہا ہے جو ہمیشہ کے لیے حملے روک دے گا۔ لبنانی سرکاری میڈیا کے مطابق پیر کی صبح اسرائیل نے اپنے سرحد کے قریب لبنان میں ڈرون حملے شروع کر دیے ہیں جس میں 2 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد اس کے جنگجو تھے۔ اسرائیل نے ان خبروں پر تبصرہ نہیں کیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے مقبوضہ گولان ہائٹس کے علاقے متعدد الشمس پر حزب اللہ کی جانب سے مبینہ حملے کے انتقام کا عندیہ دیا ہے، لیکن اب یہ حملہ اتنا شدید اسرائیل نے کیا ہے کہ پورا بیروت کانپ اٹھا ہے۔ اسرائیل کی حزب اللہ پر حملے کی تیاریاں، لبنان کی پروازیں ایک بار پھر معطل کر دی گئیں۔ اسرائیل کی لبنان میں شدید کارروائیاں جاری ہیں اور امریکہ، اٹلی اور جرمنی نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے، جبکہ برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک نے سفری انتباہات جاری کر دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ روس میدان میں آ چکا ہے۔ روس نے اسرائیل کو کھلم کھلا دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل حملوں سے باز رہے۔ اسرائیل ایک کے بعد ایک حملہ کر رہا ہے اور اس وقت لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی حملہ شرمناک، غضبناک اور ہیبت ناک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل عام شہریوں پر تابڑ توڑ اور شدید قسم کی بمباری کرنے میں ملوث ہے۔ روس نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کو تابڑ توڑ کارروائیاں کی جائیں۔ اس کے علاوہ ٹرکی کے صدر رجب طیب اردوان اور طالبان جو افغانستان کے ہیں، انہوں نے بھی اسرائیل کو دھمکانے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو آخری وارننگ جاری کرتے ہیں، اگر اسرائیل باز نہ آیا تو اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آن گیا ہے کہ روس، ٹرکی، پاکستان، ایران، فلسطین، غزہ مل کر ہم تابڑ توڑ کارروائیاں کریں اور اسرائیل میں گھس کر ان کو ماریں۔ اس کے علاوہ ٹرکی نے کہا ہے کہ جس طرح ہم نے لیبیا اور نگورنو قرباخ میں کارروائیاں کی ہیں اور دشمنوں کو جہنم واصل کیا ہے، وہ وقت دور نہیں کہ ہم اسرائیل پر شدید قسم کی کارروائیاں کر کے اسرائیل کو خطرناک حد تک نشانہ بنائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل وقت سے پہلے جان لے کہ اب وہ وقت نہیں رہا جب اسرائیل شدید کارروائیاں کر کے، بار بار حملے کر کے، بار بار عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسرائیل کو اس کی قیمت ہر صورت چکانی پڑے گی۔